بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سجیل نواز آج آپ کی خدمت میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سے سبق اندوز بھی ہوں گے۔ کہانی کچھ ایک دکھ بھری داستان بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سبق اندوز داستان بھی ہو سکتی ہے، اور ایک موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کی جب عمر 2.5 سال کی تھی تو وہ چھت پہ کھیل رہا تھا، اور چھت میں سلنڈر وغیرہ کوئی سلنڈر ٹائپ کوئی چیز جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، جس کے پھٹنے سے اس بیچارے کا جسم جو ہے وہ جھلس گیا، اور ایسا جھلسا کہ حالت جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہو گئی، اور وہ بچہ وہاں سے جناح ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں ڈاکٹرز کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر یہ 30 گھنٹوں کے اندر اسے ہوش آ گئی تو پھر بچنے کے چانس ہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا، اسے ہوش آیا، اور وہ بچہ جو ہے بچا۔ اور جب وہ اپنا ٹھیک ہوا، اس کی عمر تقریباً 4 برس کی جب ہوئی، تو اس کے والدین نے اسے ایک اسکول میں بھیجا، اور جب اسے اسکول میں بھیجا تو وہاں اساتذہ کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے کا چہرہ ایسا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اسکول کا معیار خراب ہوتا ہے، اور میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور ہم ہی انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں ایک اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور ہم کیسے یہ بات جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ ہم جھٹلا سکتے ہیں اگر ہم ایک مسلمان ہیں۔ خیر، اس بچے کو وہاں سے خارج کیا گیا، اور وہ اتنا غریب تھا، ذریعہ معاش نہیں تھا ایسا کہ وہ پڑھ سکے ایک کسی اور تعلیمی ادارے میں، اور نہ ہی والدین کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پایا۔ اس کے بعد وہ جب جوان ہوا تو وہ ایک پرائیویٹ جاب کے لیے کسی کمپنی میں لگا، اور وہاں جو ہے اسے ان کمپنی کے مالکوں نے یا کمپنی میں کام کرنے والوں نے یہ کہا کہ یار آپ کی وجہ سے ہمارے کسٹمر خراب ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کے ہمارے کسٹمر آتے نہیں ہیں۔ جب وہ جلا تھا اس بیچارے کی یہ جو انگلیاں وغیرہ ہیں یہ پگھل گئی تھیں، ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں شاید۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھی نکال دیا گیا، اور وہاں سے جب اسے نکالا تو وہ ایک نیوز پیپر جو ہے اسے بیچنا اس نے شروع کیا، اور روڈ پر آیا، اور اس نے جب اسے بیچنا شروع کیا تو وہاں سے اس نے کوئی اپنا کمایا، اور اپنے اس کی چھوٹی 2 بہنیں تھیں ان کی شادی کی، اور ایک اچھا انسان بنا۔ اور وہاں سے پھر جب ان کی شادی کی اس نے، اس کے بعد اس کی اپنی بھی شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت اور اچھی بیوی عطا کی، اور لوگ جو ہیں وہی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اس جیسے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو یار جو جس کے سامنے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور انسان کا جو درد ہوتا ہے نا، درد ہمیشہ جو ہے نا وہ رلاتا ہے، اور درد ہمیشہ آنسو بہاتا ہے ضرور، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے جہاں بھی ہوں۔ اس بندے نے معاشرے میں چیلنجز فیس کیے، ایسا کیوں آخر ہوا کہ اسے اسکول سے خارج کیا گیا؟ ہم نے شکل و صورت پہ انسانوں کو پہچاننا شروع کر دیا ہے، اندر سے چاہے دل کالے ہوں، چاہے اندر سے دل کالے ہوں اور اوپر سے سونا چاندی چڑھا ہو، آپ ایسے لوگوں پر یقین کریں گے، اور ایسے ہمارے ملک میں دراڑیں پیدا ہوں گی، ایسے ہمارا ملک کبھی بھی نہیں خوشحال ہو سکتا، نہ ہی ہماری جو آج حالت ہے، جس مقام پہ ہم ہیں،
پہلے سے ہم بہت مشکل حالات میں چیلنجز فیس کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے لیے سبب نہیں پیدا کر پاتے. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے تو ہم انہیں جان بوجھ کے پڑھاتے نہیں ہیں یا ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. یار اگر آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو خدا را کسی کا نقصان مت کریں، مت ایسا سوچیں. اس کے بعد جب میں یہ سٹوری جو ہے یہ سن رہا تھا تو وہ ایسے الفاظ یوز کر رہا تھا اور ایسی باتیں یوز کر رہا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، اور چند اساتذہ کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا. میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کریں جو سفید پوش ہیں. مانگنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ بیچارے مانگ نہیں پاتے اور وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں. ان کی قدر کرنی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوگا اور ایک ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوگا. میرا یہ ایک چھوٹا سا میسیج سمجھیں یا پیغام سمجھیں یا آپ جو بھی سمجھ سکیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. یہ جو سفر ہے یہ بہت لمبا سفر ہے. اس میں تنہائیاں ہیں، صدیاں ہیں، اس میں چیلنجز ہیں، اس میں یوسف علیہ السلام کی قید ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک ان کا ساتھی تھا، تو اسے ایک پیغام دیا گیا کہ میرا یہ پیغام آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے پیغام دیا گیا کہ میرا جو ہے نا یہ میسیج جو ہے نا یہ وہاں کنوے کر دینا کہ ایک عورت نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ وہاں جا کے بھول گیا. آپ لوگوں کا آئیڈیا بھی اسی طرح لوگ لیں گے اور اسے بھول جائیں گے. آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے. آپ کا آئیڈیا لوگ استعمال کریں گے اور آپ کا آئیڈیا استعمال کر کے اپنے آپ کو بلند رتبے پر لے جائیں گے. آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے. آپ کے پاس آئیڈیا ہے مگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، آپ کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں، آپ کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، اور جن کے پاس مشینری ہے، بجٹ ہے، وہ آپ کا آئیڈیا اٹھاتے ہیں اور آپ کا آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور اسے ڈیولپمنٹ میں لاتے ہیں. اور جس طرح وہ ڈیولپمنٹ میں لاتے ہیں آپ کا آئیڈیا کسی کام کا نہیں رہتا. آپ کو ان مگرمچھوں میں مقام بنانا ہے اور آپ کو چیلنجز کا فیس کرنا ہے، ہارڈشپس کا فیس کرنا ہے. You have to face lot of challenges in your life. Nothing will be done unless you do it. آپ کو اپنی محنت میں لگے رہنے کی، اپنی محنت کرنے کی، آپ کو وقت کی، ہر چیز کی قدر ہونی چاہیے. اپنے ضمیر کو ہمیشہ جگا کے رکھیں. یاد رکھیں کہ شطرنج میں وزیر اور بندے کا ضمیر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم. اپنے آپ کو جگائیں. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے لوگوں کا خیال کریں، اس میں بسنے والوں کی قدر کریں. ان لوگوں کی قدر کریں جو تمہارے ملک کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن تم انہیں ان کی انکم نہیں دے پاتے، انہیں ان کی مزدوری نہیں دیتے، ان کا بلکہ آئیڈیا ان سے اپنے آئیڈیاز لیتے ہیں اور ہر چیز ان کی استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں بدلے میں کچھ نہیں دیتے. مذاق بنانا ہر کسی کا، ایسے ملک نہیں چلتے، نہ ہی کبھی ترقی کی ہے. ہم صرف پھر نام کے مسلمان ہیں. قرآن مجید بھی ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے جس بھیس میں بھی، جس شکل و صورت میں بھی انسان کو پیدا کیا وہ بہتر ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں مذاق اڑانے والے؟ جب ہم آپس میں اس چپکلش میں رہیں گے، ایک دوسرے پر ہنسیں گے، ایک دوسرے پر تہمت لگائیں گے تو ایسے ملک نہیں ترقی کرے گا، نہ ہی ایسے ہماری معیشت میں بہتری آئے گی. تو میرا آپ سب سے پیغام ہے کہ آپس میں خوشحال رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے جئیں، ایک دوسرے کو مصیبت میں مدد کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو اسے حوصلہ دیں. یاد رکھیں
اگر آپ حوصلہ دینے والے ہیں تو ضرور دیں. اگر آپ اسے کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے یا اسے اچھا پیغام نہیں دینا چاہتے تو خدا را اسے برا پیغام بھی مت دیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اسے غلط پیغام، برا پیغام دے کے اسے آپ ناکام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دیتی ہے، بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ اگر ایک انسان کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں تو یاد رکھیں، کیپ اٹ ان یور مائنڈ، وہ انسان آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہوگا کیونکہ اس نے چیلنجز، ہارڈ شپس زیادہ فیس کی اس راستے پر، جس راستے پر آپ نے چلایا اسے. کیونکہ وہ آخر پہ کامیاب تو ہوا، لیکن آپ نے اسے غلط راستے پر چلایا. اس نے ایفرٹ کی، زیادہ ایفرٹ کی، آپ سے زیادہ ایکسپیرینس پایا، تو وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے. ایسے پازیٹیو سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، اپنے باسیوں کے لیے سوچیں. اسی میں ہم سب کی بھلائی بھی ہے اور ملک کے لیے بھی بھلائی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، لیکن ہم اسے اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، اور اسے ہمیں کرنا چاہیے. یہ آپ سب کو میری طرف سے پیغام ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.